وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء والأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگوں، دوستو، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیو، آپ حضرات کی خدمت میں 21واں پارہ سورہ عنکبوت کی اخیری آیت ایک آیت کریمہ تلاوت کی تھی۔ دعا فرماؤ کہ اللہ کریم محض اپنے فضل و کرم اور مہربانی دے نال اپنی رضا دی خاطر صحیح بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے اور تساں حضرات نوں اللہ کریم صحیح سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ پیچھے میں کو بھی اور تساں حضرات نوں اللہ کریم سونا عقیدہ اور سونے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وڈی غرض و غایت یہ ہے کہ اللہ کریم راضی ہو جائے۔ آیت کریمہ دے اندر اللہ کریم نے ایک وعدہ ذکر فرمائے بوقت جمعہ، خطبہ جمعہ میں یہ آیت پڑھی آئی۔ چونکہ وقت مختصر ہوندے جمعے دا تو آیت میں بیان نہ کر سکا، تو میں اتنا بھی عرض یہ کیتا کہ اساں اس جہان دے اندر محنت کرن دے تے جہاد کرن دے، مجاہدہ کرن دے، کوشش کرن دے مکلف ہیں۔ کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ میں ہاتھ بن کے تے بیٹھی ہاں تے میرے منہ چ روٹی آن گھٹے، پانی آن پلاویں، میں کو صحت مل ونجے، میری شادی تھی ونجے، میرے بال بچہ تھی ونجے، میں ہاتھ بن کے بیٹھا رہا۔ دنیا دا کام ہوئے تے بھاویں دین دا کام ہوئے، اللہ تعالی نے سارے واسطے اسباب پیدا کی تھے۔ اساں کو حکم ہے انہاں اسباب کو استعمال کرنا، محنت کرنا تے مجاہدہ کرنا تے تکلیف اٹھاونی۔ اگو کامیابی جیڑی ہے وہ تیرے میرے عمل تے نہیں، وہ کامیابی دینے والا اللہ پاک ہے۔ توکل دا ایہو معنی ہے کہ اسباب کو استعمال کر کے بھروسہ اللہ دی ذات رکھ، اسباب تے بھروسہ نہ رکھ۔ گل سمجھ دے پاؤ، علاج کرو سنت طریقہ ہے،
لیکن علاج تے بھروسہ نہ ہوئے، بھروسہ اللہ دی ذات، یہ شفا اللہ کریم دی سی۔ روٹی کھاؤ، پانی پیو، یہ ایک سبب اللہ سے بنا دیتے، پیاس بجھاون دا، بھوک دور کرن دا، لیکن پیاس بجھاون والا جو رہے وہ اللہ پاک ہے۔ بعض بیماریاں ایسے بھی نا کہ پانی پیندے ونجو تے پیاس ودی ویندی، بجھدی نہیں، تو معلوم ہویا جو پانی دے واسطے گل نہیں جو پیاس بجھاوے، پیاس بجھاون والا کون ہے؟ اور سمجھ آ گیا؟ تو ترک اسباب دنا توکل نہیں، بلکہ اسباب کو استعمال کر کے تے پوری کوشش کر کے تے محنت کر کے تے جہاد کر کے بھروسہ اللہ سونے دی ذات ہے رکھو، انشاءاللہ کامیابی۔ اچھا میں یہ بھی عرض کیتا کہ اساں دنیا کماون دے مخالف نہیں کہ دنیا کماؤ بھی نہیں، کیونکہ عالم اسباب ہے، تو زندگی جو گزارنی ہے تو اللہ کریم نے اس زندگی گزارن دے اسباب سے کو عطا فرمائیں تو استعمال کرو نا، لیکن ان اسباب دے وچ ایڈے غرق نہ تھی ونجو، نہ خدا یاد راوے تے نہ رسول یاد راوے، نہ شریعت یاد راوے، نہ آخرت یاد راوے، ان غرق نہیں اس کے بنا انہاں دے نال، بلکہ انہاں کول ود کے آپ کو محنت کرنی ہے آخرت واسطے، محنت کرنی ہے۔ یہ جڑا جہان ہے یہ ہے کماون دا جہان، چاون دا جہان جڑا وہ اگلا ہے، یہ فصل رہاون دا ہے، فصل کٹن دا جہان اگلا ہے، یہ حیاتی اصل حیاتی نہیں، یہ عرضی حیات سمجھو، یہ محنت دی ہے، یہ کماون دی ہے، جیر شے رہے سو اس دا پھل جے رہے تے ثمرہ اگلے جہان چیسو ضرور چیسو۔ ہوں اس سے متعلق جی آیت میں تھوڑے سامنے پڑھیے، اس کو پچھو ایک دو آیت دیکھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، رکوع دے مٹ کرو، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، آیت نمبر 64۔ نہیں اے حیات دنیا والی، جی حیاتی دنیا دی چل دی وے ساری، ایک بے کو دے دیں آندے ویندے، بی بی بال بچے، دوست احباب بھرا، اوانڈ گوانڈ، بازار مکان دکانیں، یہ شے نظر پہ آندی، یہ حیات دنیا ہے، کو حیات ہے۔ اس دے متعلق میرے اللہ کریم نے فرمایا دنیا دل لگاون دی جا نہیں، مت بھول ونجے تے دھوکھا کھا ونجے، یہ بڈھی مکار دنیا، اللہ یہ دنیا بڈھی مکار ہے، بڈھی عورت جی ہوندی ہے، تیل پھلیل چلاوے، گولی ٹھگولی تے مکیش مال کے، یہ کڑی بن باوے، او سونے جوڑے پا باوے، اگلا دیکھ سی مار ہوئے تا کڑی بیٹھی، کڑی سمجھیں دیو کہیں کو آدھیں کیویں تکھے جواب دیتا مخلوق بدی مسے نہیں سمجھی گا کڑی، لیکن گھنٹہ گزر سی، گولیاں ٹھگولیاں ساریاں ختم تھی ویسے تیل پھلیل بھی اس بعد بڈھی دی بڈھی ہو سی، اکے دنیا بھی ایویں نے مکار آیا، یہ چند دہاڑے تھکو مکان محل ماڑیاں، اللہ کاراں تے مربے نظر آندے، لیکن مالک نے فرمائے پائیدار شے نہیں۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، نہیں اے حیات دنیا دی مگر کھیل تماشا، اور کچھ سبحان اللہ سچ فرمائے، اللہ یہ کھلاؤن ہے، دل بہلانے بندہ کھلاؤنے دینا، یہ کھیل تماشا ہے، یہ کبڈی لگی ہوتی ہے، میچ لگا، بڑی مخلوق اکٹھی ہے، اب مختلف قسم کے کھیل میچ لگے کھڑوتے ہیں، چھیریاں تے چھوڑ دوڑاں پہ لگ دے، واہ بھائی واہ، بغیر تے سر تو ٹپ گئی ہے، کھیڈاں کڈاں لگیاں کھڑوتی ہیں،
ایک گھنٹہ 2 گھنٹے 5 گھنٹے کھیت تماشا بڑیاں رونقاں نے بڑیاں مخلوقاں اکٹھیاں ہوندیاں لیکن جیلے کھیل ختم تھیندے ایک بندے ہی نہیں بچدا چٹیل میدان ہوندے او لوگوں مالک نے فرمائے وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب نہیں اے حیات دنیا والی مگر کھیل تماشا یہ دل لاون دی شے نہیں چند گھنٹے چند دہاڑے چند ہفتے چند مہینے چند سال آخر اس چٹیل میدان بن ون یہ دنیا بے وفا شے جلے بندے اتے موت آندی محل ماڑی بھی تھائیں بے وفا رہ ویندی نال نہیں ویندی سونا چاندی بھی پیسے بھی دھیاں پوتر بھی بی بھی مال بچے رشتہ دار سارے ون کے قبر دی مٹی ون سما کے والا ون سارے جیری مٹی بندہ میل برداشت نہیں کریندا صابن مل مل صفا کریندا کپڑے تے مٹی تے کھے نہیں آونے اسے مٹی تے سم ونجنے اللہ اس سے مٹی اتے پونے ریت پونے اللہ سر تے مٹی پئی پوندی دو دہاڑے گزر دن بندے دا وجود گل ویندے کیڑاں دی خوراک تھی ویندی اللہ پیرو رانے ہتھوں خالی سرو ننگا جیرا کپڑا برداشت نہیں کہندا پاونا جناب وہ کفن بنا پہ پتہ نہیں وہ بھی نصیب تھی سی کہ نہیں تھی آیا بے وفا یہ زندگی کو بے وفا یہ جہانی بے وفا اتوں دی نعمتیں ساریاں بے وفا یہ دل لاون دی جا یہ دکھ ہے اس دکھ تلے مسلمان ڈالے میرا مالک بڑی توجہ رہندے قرآن پاک خرابی رب کریم نے فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب نہیں اے حیات جی قریب سارے مگر کھیت تماشا وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان تے بے شک حویلی پچھلی یعنی جنت والی البتہ اوہ ہی حیات اصلی ہے جیندے تے کوئی زوال نہیں جیندا کوئی مکڑ نہیں کھٹن نہیں ایہو جیاں اللہ سائیں محل ماڑیاں تیار کی پیدا کیرا محل ماڑیاں سلی تے پتھر تے ریت تے چونا تے سیمٹ آئیں سبحان اللہ جو محل ماڑی اللہ سائیں جنت تیار کر رکھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اودی ایک سل سونے دی بئی چاندی دی سبحان ایک گارا ریت مٹی دا گارا فرما ادا گارا کستوری دا بیڑے دی مٹی کو کستوری دی جیرے پلنگ وچے پین سونے دیاں تاراں دے نال ہونے ہوئے سبحان پلیٹاں تے رکاب ہی سونے دے میزاں تے کرسیاں ہی سبحان اللہ سونے تے چاندی دے جگ بھی سونے چاندی دے تے چمچاں تے رکابیاں بھی سونے تے چاندی دیاں منڈا سا واہ بھائی واہ گل سمجھ آندی پئی نہیں واہ جہان ہے تو وہ جہان ہے نعمتیں تو وہ نعمتیں تیرے واسطے اللہ کریم نے سونے دے کنگن تیار کر رکھے اتنے سونا پاونا انگوٹھی سونے دی باویں بیا آکو مرد واسطے حرام ہے ریشمی لباس یا کو پاونا اتھے میرے مالک نے تیرے واسطے سونے دے کنگن تیار کر رکھے موتیاں دے ہار تیرے واسطے تیار کر رکھے ریشمی لباس ساوے ریشم دے پتلے ریشم دیا کمیزاں تے موٹے ریشم دے پاجامے سبحان اللہ تک اللہ کہیں لگا بھی نہ چڑے تھی تیری شادی بھی کرے سی وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ شادی بھی کرے سن جنتیاں دی نال حور عین دے گورے رنگ دیاں خوبصورت بیبیاں موٹی اک والیاں یہ جھا سفید بہو سفید چمکینی یہ جھا کالی بہو شاہ کالی بڑی خوبصورت اکھ والی لیکن شرم تے حیا نال بھری ہوئی لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان ان پاک بیبیاں نو
اس جنتی تو پہلے نہ کہیں جن ہاتھ لایا ہو سی نہ کہیں انسان ہاتھ لایا ہو سی. سبحان یہ جی پاک صاف ستھریاں ازواج مطہرات بیبیاں پاک صاف ستھریاں ہم عمر دوہاں دی عمر بھی خدا ہکا بڑھے سی کہ ہمیشہ اسے عمر چل رہے ویسے ایک بے کو دیکھ سن دوہاں دی اکھیاں ٹھنڈیاں تھی ویسے. اللہ اکبر. دل بہلانے والیاں ہاں دے 9:30 سن سوال گھر بہت سے پڑھا جو اندر بڑے تو اگو منہ مچوڑی بیٹھی ہوئی بی بی صاحب ہے سائے دیوار دکان چلا تے اندر آتا ہاں 7:30 اجنا. سبحان اللہ. اللہ پاک نے تیریاں بیبیاں تیار کر رکھی ہیں آپ کو دل بہلانے والی. میاں بی بی کو دیکھ سی تے بی بی میاں کو دہاں دیا اکھیاں ٹھار ویسے آنکھوں تا. سبحان اللہ. کہ شوق کو نہیں ہے شوق کے کو نہیں. اللہ اکبر. سبحان. چوڑویں گوشت سن چوڑویں میوے چوڑویں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 24-12 حامیم سجدہ کھولو جانا. حامیم سجدہ. میرے مالک نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ. 481 صفحہ جی. شاباش. آیت نمبر دکھایا کرو. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ واسطے تھوڑے وچ انہاں باغاں دے او نعمتاں سن جو چاسن دل تھوڑے. سبحان اللہ. تیری تھوڑی جی چاسی تھوڑی خواہش ہو سی اللہ او چیز عطا فرمائے سی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ آتے واسطے تھوڑی او نعمت ہو سن جرا آپ سا مطالبہ کرے سو. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ مہمانی ہو سی غفور الرحیم بھی. سبحان اللہ. جہان ہے تو وہ ہے نا اس جہان واسطے محنت کرنی ہے. محنت کی میں کرنی ہے آپ کو محنت کرنی ہے دین تے محنت کرنی ہے عقیدے بڑھاون تے محنت کرنی ہے اعمال صالحہ تے محنت کرنی ہے. سونا عقیدہ بڑھاؤ. عقیدہ توحید عقیدہ نبوت و رسالت عقیدہ قیامت آخرت اے عقیدے صحیح کریں. کفر تے شرک البدعات سے ونجو بدعات تے رسم و رواج پیو ڈالے دے اس کو بدعات سے ونجو پیغمبر علیہ السلام دے سنت دے شہدائی پا ونجو. اے جہاد کرنے آپ ہی تے بنا دے واسطے بھی تاکہ تسا بھی نیک بڑھو تے مومن بڑھو آتے باقی لوگ کی مومن موحد بڑھن تے نیک بڑھن تاکہ تسا بھی جنت تے او بھی جنت. یہ تے کرنی ہے محنت. کیویں محنت کرنی ہے جی. 17 پارہ سورۃ حج اخیر رکھو کھولو. میرے مالک نے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. اللہ اکبر. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اللہ. 342 صفحہ جی. میرے مالک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے مومنو موحدو ارکعوا رکوع کرو ہاں واسجدو سجدہ کرو جھکو اللہ کریم دے سامنے اللہ تے سجدہ کرو اللہ کریم دے سامنے واعبدوا ربکم اتے عبادت کرو رب اپنے دیاں پکارو رب اپنے نو منتا منوتیاں نظراں نیازاں اپنے رب دے نام یا منوتیاں ادا کرو وفعلوا الخیر اتے کرو نیکی دا کم لعلکم تفلحون. کنج کرو نمازاں کنج پڑھو
پکارو کن؟ مالک نے فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، جہاد کرو، محنت کرو، کوشش کرو، ریاضت کرو، مشقتاں اٹھاؤ جی حق جہاد کرن دا۔ ان نہیں ایک تسبیح پڑھ کے بعد خدا مل گیا ہے۔ مالک فرمائے میری گولن دے وچ میری رضا دے واسطے حق جی جہاد ہے، ان جہاد کرو، نہ اپنے آپ کو تھکاؤ۔ اللہ میری رحمت دی گنڈی کو پٹ کھنسو ہے، میری رضا کا کو مل ویسی، لیکن جی جہاد کرنا دا حق کے ان جہاد کرو، محنت کرنی ہے۔ جیڑا بندہ محنت کریں دے، مزدوری کریں دے، پہاڑا کو پٹ سٹیں دے، آپ کو پتھری کولا گول گھندے، ایویں نہ پہاڑا کو پٹ پٹ سونا گولی کھڑتا ہے، پہاڑا کو پٹ پٹ کے آئیں جی سرنگا مار کے اپنے رستے بنا کھندے، آپ کو جیڑا محنت کریں دے کامیاب۔ اس واسطے سا کو حکم ہے محنت دا، اسا کو حکم ہے جہاد دا۔ اللہ ایمان بناونے تے محنت کرو، سونا عقیدہ گولو تے کتھوں لبسی کہ اللہ دا قرآن پڑھو، رج رج پڑھو، تحقیقاں کرو، معنی سمجھو، مفہوم سمجھو، مطالب سمجھو، اغراض سمجھو، اللہ دے قرآن کو ول پڑھو، انشاءاللہ سونا عقیدہ نصیب تھی ویسی۔ پاک پیغمبر اسلام دی سنت تے عمل کرو، آپ دی سنت نو گولو، نماز سنت دے مطابق، روزہ سنت دے مطابق، حج سنت دے مطابق، زکات سنت دے مطابق، صدقہ خیرات سنت دے مطابق، غمیاں ہوئے تے بھاویں خوشیاں ہوئے سارے نبی پاک سنت دے مطابق انشاءاللہ کامیاب تھی ویسو۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ دے دین دی خاطر وہ جہاد بھی کرو، اپنی جان ہی لڑا لیو، اپنا مال بھی خرچ کر لیو، اپنی اولاد بھی خرچ کر لیو، اپنے وطن کو قربان کر لیو، اپنی عزت نو قربان کر لیو۔ اللہ سونے دی عزت دے پیچھے، اللہ کریم دی شان دے پیچھے آکو ساریاں محنتاں مشقتاں برداشت کرے سو، انشاءاللہ کامیاب تھی ویسو۔ وہ سن دے بیٹھے ہوئے اسا کو حکم کیتا کو جہاد دا، اچھا بولو کیتا حکم ہے جہاد دا، اے مانے صرف توپ چلاونا، صرف بندوق چلاونی، صرف تلوار جہاد نہ، اپنے نفس نال بھی جہاد کرنے، نماز سے جہاد کرنے، روزے سے جہاد کرنے، ایمان جہاد کرنے، اعمال صالح جہاد کرنے، قدم قدم تے جہاد تے محنت تے ریاضت، جیڑا بندہ جہاد کرے میرا مالک فرمائے میں کہے عمل کو ضائع نہ کرے گا۔ اصل مکلف ہے۔ دیکھو نوجوان جہاد کیتے، دن رات محنت کیتے، ایک مہینہ پورا لگے رہے، الحمدللہ والا جلسہ کامیاب تھی، اللہ پاک قبول فرماوے۔ بڑی محنت کی تھی نے، یہ ریاضت ہے، مجاہدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہک کو لفظ قبول تا کیتا، ہک کو پسینے دا قطرے والا قبول تھی گیا، بیڑا پار تھی گیا۔ اصل جہاد کرنے ابو قبول اللہ سونے کرنے۔ چھیواں پارہ کھولو، اللہ اکبر، سورۃ مائدہ۔ میرے مالک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ 114 صفحہ جی۔ ستے ستے نہ رہے ونجو نرم گرم بستر تے، صرف کھاون پیون جو وقت نہ گزارو، صرف دکاناں تے نہ رہے ونجو، صرف دفتراں وچ نہ رہے ونجو، جتھے بھی ہو دھیان اللہ دے دین دے پاسے ہوئے، اللہ سونے دے پاسے خیال ہوئے، اللہ کریم دی یاد گزر ونجے۔ میرے مالک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو موحدو، اتقوا اللہ، ڈر دے روائے اللہ سونے دی ذات تو، اتے بچ دے روائے اللہ دی نافرمانی کولو۔ اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اللہ دا قرب ڈھونڈو۔ اللہ دا قرب کیویں؟ اساں اللہ کو پرے ودے
اللہ تعالی قریب ہے، ساری شہرہ کل زیادہ قریب ہے، یعنی اللہ دی رضا ڈھونڈو، اکو اللہ دی اچھا اللہ دی یہ قرب دا معنی ہے اللہ راضی ہو ونجے، اللہ ساڈے اتے رحمتاں وساوے، اللہ ساڈے کول خوش ہو ونجے، اللہ کریم سا کو عذاب کول بچاوے، اپنی لعنت کول بچاوے، اپنی مار کول بچاوے، دنیا دی بچ ونجو آخرت اندر بھی بچ ونجو، خدا دی ناراضگی تے کولو اے اللہ دا قرب، اللہ دا اللہ اللہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ تے وڈا وسیلہ قرب دا کیا ہے؟ فرمایا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، جہاد کرو اللہ کریم دے رستے دے وچ، اللہ دے دین تے محنت کرو، رات کو محنت کرو، دن کو محنت کرو، چلتے پھردے محنت کرو، سفر حضر محنت کرو، اللہ دے رستے میں اپنی جان ہی مرا دیو، مشرکین نال بھیڑ کے، کافراں نال بھیڑ کے، فتیاں دے نال بھیڑ کے، جان کٹا کے، اپنی عزت قربان کر کے، وطن دی قربانی دے کر کے جہاد کرو، لعلکم تفلحون، یقیناً تساں فلاح پاوے۔ اللہ کامیابی رکھو جہاد رکھی، جہاد دا معنی محنت، آپ کو جہاد دا معنی اچھا کو جہاد دا معنی ہاں تو آ کے میں کو کنٹے نہ پڑے، میں جہاد کرا، میں دین بیان کرا کہ میں نو وہابی کوئی نہ آکھے، میں کو لہابی کوئی نہ آکھے، میں کو کنٹا نہ پڑے، میرا مال جی خرچ نہ تھی وے، نہ نہیں، میں کو انیدرا بھی نہ آوے، میں تھکا بھی نہیں، انہیں سوکھا سوکھا جہاد اے دین میں کو ان نہیں این کامیابی اللہ پاک تا کو محنت کا مکلف بنائے۔ اور سنتے بیٹھے ہو یہ قرآن کیا سبق نہیں لبے، جہاد کرو جہاد کرو، ہوں وعدہ سنو، ایک بھی آیت سنی ونجو، اللہ کہیں فمل جہاد، جہاد تا ضرور کرو تے خیال بھی نہ کرے کہڑا متا جہاد کا عقیدہ تھوڑا اے بن خدا تے احسان پہ چڑھی دیا ہے۔ اللہ کہیں فمل نہیں سورت عنکبوت 20واں پارا پیدا رکھو، میرے مالک نے سارا ایک خدا بھی حل کر کے رکھ لیتا ہے، آدھے تو اساں خدا جو تے احسان پہ نہیں مالک نے فرمایا ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، اللہ 398 صفحہ جی آیت نمبر 6 مل گئے سارا کو۔ رب کریم نے فرمایا ومن جاہد، جیڑا بندہ جہاد کرے سی، کوشش کرے سی میرے دین کو بولن واسطے، میری رضا تلاش کرنے واسطے، میرا قرب حاصل کرنے واسطے، جیڑا بندہ ہی محنت کرے سی میرے اتے احسان نہ لاوے، فانما یجاہد لنفسہ، پکی گل ہے جہاد کے اپنے نفس دے فائدے واسطے، اپنا فائدہ نہیں آکو اپنا فائدہ ہے، ساڈا نفع ہے، جے کر جہاد نہ کرے سوں تو خدا دا نقصان کو نہیں، آکو ساڈا اپنا نقصان ہے۔ ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، اللہ فإن اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ کریم بے پرواہ کرو جہان والا دے، کوئی جہاد کرے اللہ سائیں دی خدائی وجدی نہیں، تے جیڑا جہاد کو چھوڑے اللہ دی خدائی گھٹدی نہیں، نفع بھی تھوڑا تے نقصان بھی تھوڑا۔ آؤ ہن خدا دا وعدہ سنو، سورۃ عنکبوت آخری آیت 21 مبارک، سبحان جی 405 صفحے کو، میرے مالک نے فرمایا میں کہندی محنت کو ضائع نہ کرے گا، کہندے جہاد کو میں ضائع نہ کرے گا، والذین جاہدوا فینا، اتے او بندے جڑے جہاد کریں دن، جڑے محنت کریں دن دی رات، کوشش کریں دن، فینا وچ رستے اسالے دے، وچ دین اسالے دے، وچ رضا اسالی دے، وچ قرب اسالے دے، جڑے جہاد کرنے میں کو اپنے ذات دی قسم لنہدینہم سبلنا، البتہ ضرور بدو دکھے دے اساں کو رستے اپنے۔ تو سنتے بیٹھے ہو خدا اپنی ذات دی قسم کھا کے فرمائے، اللہ دی قسم پوریاں ہو سکتی ہیں؟ حق نہیں ہو سکتی۔
جیڑا میرے رستے جہاد کرے سی میں کو اپنی ذات کی قسم ہے میں اس کو اپنے دین کے رستے دکھائی دے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین اتے بے شک اللہ کریم جی نال محسنین دے جیڑا بندہ نیکوکار ہے جیڑا ایمان ہی خالص ہے جیڑا عمل بھی خالص کریں دے اللہ دی امداد اس محسن دے نال ہے سن دے بیٹھے اور کیویں جہاد کرنے اللہ پاک کو طریقے بھی اللہ صاحب کو سکھا دیتے یا ایھا الرسول سیمت 12 سورۃ مائدہ سبحان قرآن مجید پڑھو تو انشاءاللہ دین سمجھ آ سکتا اللہ اکبر جہے ویلے بندہ جہاد کریں دے کپڑا تے مٹی بھی آندی ہے پیاس بھی لگ دیے بھوک بھی آندی ہے تکلیفاں بھی آندی بائیکاٹاں بھی تھی دیں لڑائی بھی تھی دیے یہ ساری گلاں برداشت کرنی پوندیاں جہاد جو کرنے کوشش جو کرنی ہے محنت جو کرنی ہے لیکن آخر اللہ کریم ثمراتا فرمائیں دے سبحان اللہ سبحان اللہ چھیوں پارا کھولا نہیں اور دیکھو اللہ دا پاک پیغمبر بڑا جہاد کریں گا سنو یا ایھا الرسول اے میرے پیارے رسول جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بلغ بلغ ما انزل الیک من ربک اے میرے پیارے رسول بلغ پہنچائیدا رہے جی میں پہنچاون دا حق کے تکرار بلغ کیر شے پہنچائیدا رہے جھوٹے قصے کہانیاں جھوٹے قول جھوٹیاں روایتاں جھوٹیاں کرامتاں فمن نہیں ما انزل الیک من ربک پہنچائیدا ہے اس قرآن کو امت تائیں جرا نازل کیتا ونے طرف تجے رب ولو قرآن پہنچائیدا رہے شریعت پہنچائیدا رہے مسئلہ توحید دا پہنچائیدا رہے اس نے جہاد کرنے اور سن دے بیٹھو صحیح عقیدہ سوڑا عقیدہ توحید والا آخرت والا جی اس کو پہنچائیدا رہے تے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ تے جے کا تے پورا نہ پہنچایا سنو پہنچائیدا رہو میرا سوڑا پیغمبر سارا قرآن پہنچایا جیرا مسئلہ تئیں پہنچتا ونے پہنچایا جے کر سارا تئیں نہ پہنچا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ گویا کہ تئیں رسالت دے پہنچاوا دا حق ادا نہیں کیتا وہ سنتے بیٹھے ہو میں تبلیغی تے تو تبلیغی میں مولوی تے تو مولوی میں پیر تے تو پیر اساں کون بھائی اساں ان مسئلہ پہنچایا تھے جو حق ادا اور تو تے میں کہے باغ دی بولیاں اتے سید الکائنات سید الانبیاء دا حال دیکھو تو اللہ سونا فرمائے میرا سونا جتنا قرآن تے پہنچ ونے اس قرآن کو پہنچایا جے کر قرآن پورا نہ پہنچایا فما بلغت رسالت تے اپنی رسالت حق ادا نہیں کیتا تے دھیان کریں تبلیغ نے مت کہ کو ڈرے پیا واللہ یعصمک من الناس خدا تے کو بتا کے رکھے کسی کو لوکا دے اور سن دے بیٹھے ہو اکو بچاون والا کون ہے ہاں بچاون والا کون ہے اللہ فرمائے واللہ یعصمک من الناس اللہ تینو بچے سی سن دے بیٹھے ہو مسئلہ کھول کے پہنچا مڑے اکو مسئلہ آؤ میرا سونا کی مسئلہ بیان کرنے کن مسئلہ بیان کرنے 14واں پارہ سورۃ الحجر اخیری رکھو فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين 268 صفحہ جی
آیت نمبر 94 فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ظاہر کر کے پہنچا تو اس مسئلے کو جہاں تے کو حکم کیتا ویندے، یعنی مسئلہ توحید دا انج بیان کر جویں شیشہ تڑی دے دو ٹکڑے بالکل جدا تھی ون شیشے دے وچ لچھ گڑی چ راندھی ہاں سمجھ بیٹھے ہوئے لچھ گڑی چ ہم تک کوئی لیس کھڑو تھی ہوئے ایک ٹکڑا شیشے دا اوتھے نہیں پوندا ایک اوتھے بالکل جدا توحید تے شرک دے نکھیڑے تھی ون اکو توحید تے شرک دے نکھیڑے کیویں سبحان اللہ سنو فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ تے مشرکین دے اعتراضاں تے بکواساں دی پرواہ نہ کرے، باویں تے کو شاعر سدن باویں تے کو جادوگر سدن معاذ اللہ، باویں تنوں کذاب دا فتوی لامن تے باویں مجنون تے دیوان کہیں گل دی پرواہ نہیں کرے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ میں خدا تینو کافیاں۔ واہ بھائی واہ کو سن دے بیٹھے ہو، میں خدا تینو میں تیرا ساتھی ہوں، تو مسئلہ کڑکار مار کے کی یہ کڑکار 22 سپارہ کھولو، 22 سپارہ سورۃ فاتر۔ میرے مالک نے فرمایا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، 437 صفحہ جی، آیت نمبر 13 بھائی شاباش۔ ذالکم اللہ ربکم، اللہ کریم اپنے صفتہ پچھو بیان فرما کے اشارہ کرنے اے ان صفتہ والا اے مخاطب ان اللہ ربکم رب تھالا لہ الملک، اس سے دین بادشاہی، سبحان اللہ، اس سے اللہ کریم دین بادشاہی تے تصرفات، یہ مالک مختار کل، جب مالک مختار اللہ تا پھر پکار دے لائق بھی اللہ دا حق اکو پکار کہیں دا حق اچھا کو پکار کہیں دا حق اگو کھول کے یہ مسئلہ کھلتا نہیں، پکارو صرف اللہ نو، والذین تدعون من دونہ، اتے جنہ نبیاں تے ولیاں تے فرشتاں تے مولاں تے جینا جنہ کو تسا پائے پکرے دو مشرکو، والذین تدعون من دونہ، اللہ دے سوا جنہ جنہ دی پکار تسا پائے کریں دیو، او میں خدا تو کو نشوا ما یملکون من کتمیر، او تا کتمیر دے مالک نہیں، کتمیر اس باریک پردے کو آدن جرا گٹھڑی دیتے ہوندے جرا بیج دانے تے باریک پردہ ہوندے او تا اتنے مالک مختار بھی نہیں۔ انج کھول کے مسئلہ سمجھا کہ تسا انہاں کو مختار کل سمجھی کھوتے ہو، مشکل کشا حاجت روا سمجھی کھوتے ہو، آئے سارے خزانہ دے مالک اللہ کریم ہے، خزانہ دا مالک میں ہاں آکو خزانہ دا مالک بادشاہ مختار کل میں دی ذات ہے، جنہاں کو تسا پکرے دیو او تو بیج رائی دے دان تے باریک پردہ او تو اتنے مالک مقد سارے فرشتے کٹھے ہوئے، سارے انبیاء، سارے صحابہ، سارے ولی، سارے مردے جیندے، فرما او تو کتمیر دے مالک بھی نہیں، جب کتمیر دے مالک نہیں آکو پکار دے لائق بھی اگو مالک نے فرمائی تدعوہم، جے کر پکارو تسا انہاں نو تو میں خدا تانوں خبر دینا لا یسمعوا دعاءکم، نہیں سن سکدے دعا تھوڑی، نہ پکار پالی سن دے، نہ فرشتے ماں فوق الاسباب سن دن، نہ نبی سن دن، نہ ولی سن دن، نہ صحابی سن دن، او قبرانے موئے نہیں سن دے، بھاویں میت نبی دی ہوئے، بھاویں شہید دی ہوئے، بھاویں ولی دی ہوئے، او نہیں سن دے تمہاری پکار تے آوازاں کو۔ یہ اللہ کریم دی اپنے الفاظ ہیں نا، لا یسمعوا دعاکم، یہ مولوی دا قول نہیں، یہ نبی دا قول نہیں، یہ فرشتے دا قول نہیں، کہ فلانا صاحب جا مفتی صاحب تے شیخ الحدیث انہوں نے کتاب لکھے کہ مردے سنتے ہیں،
میں کہ اللہ سونے کی کتاب آ دیے اللہ سونا خود فرمائے دے کہ لا یسمعوا دعاءکم او تھارے آوازہ کو سن دے نہیں کہ صاحب سن دے تو انکار کچھ نہیں سکتے وہ سن دے بیٹھے ہو سن دے تہین لیکن کار وہ سن دے بیٹھے ہو میرے مالک نے فرمایا سرے کو سنتے بھی کوئی نہ کوئی نبی سنتا نہ کوئی ولی سنتا نہ کوئی صحابی سنتا نہ کوئی جیتا سنتا نہ کوئی مویا سنتا ما فوق الاسباب کون سنتا تے بالفرض سنو سن دے تو کوئی نہیں وَلَوْ سَمِعُوا بِالْفَرْض اگر سن بھی لیتے سن دیتا اگر سن دیتا کو نہیں آپ کو سن دیتا کہ بالفرض اگر سن بھی لیتے تو مَسْتَجَابُوا لَكُمْ وہ تھالی کچھ نہ کر سکتے تھوڑی بگڑی نہ بنا سکتے تھوڑی مشکل کشائی نہ کر سکتے تھوڑی حاجت روائی نہ کر سکتے فرمایا عقیدہ ایو رکھو اگر قبراں والے سن دے نہیں مخلوق سن دی نہیں ما فوق الاسباب سننے والا صرف کون مشکل کشا حاجت روا کون ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم کہ دن قیامت انکار کر لسن تھالے شرک دا یہ را شرک ہوئے یہ عقیدہ رکھی کو ساری سن دین یہ عقیدہ رکھی کو تو ساری سن دین اتے ساریاں پکارا کو سن کے اللہ دے دربار ساریاں سفارشاں یہ جڑا عقیدہ رکھی کھوتے ہو نا استشفاعت شفاعت اعلی اتے ہیلے وسیلے بنائی کھوتے ہو تے انہاں دی پکارا کرے دیو تے عقیدہ سنن تے رکھی کھوتے ہو فرمائیو تھوڑا شرک و یوم القیامت یکفرون بشرککم دن قیامت والے شرک دا انکار کر لے کہ بت کرے سے بت تو حشر نشر ہو سی دن قیامت اکو نہ ہو سی حشر نشر کہیں دوڑے یا جنہ دا تے یا انساناں دا او سن دے بیٹھو جنہ تے انساناں دا ہو سی اکو بتاں دا تے گائیں تے منجھی تے بکریاں تے بھیڑاں تے مچھیاں تے پونک تے فلان تے انہاں دا حشر نشر نہ ہو سی انسان مکلف ہے اتے جنات مکلف ہے اکو حشر نشر انہاں دا ہوے او سن دے بیٹھو دن قیامت دے تواڈے شرک دا اکو انکار کر لے توجہ کرو تواڈے شرک دا یہ کہیں خبر دیتی ہے اچھا بولو یہ اللہ کیری خبر لینے دوسرا خبر نہیں چھوڑیں کیری ایک خبر تا خدا سے اے دیتی ہے جو مختار کل میہاں جنہ کو تساں پکڑیں دے او مختار کل ایک دوسری خبر خدا سے اے دیتی ہے کہ جنہ کو تساں پکڑیں دے او تھوڑی پکار کو سن دے اللہ دے مقابل آن دے مولی تے پیر اللہ دے نہیں سن دے مولی دے سن دے وہ سن دے بیٹھو قرآن دے نہیں سن دے روایت آگے سن دے قرآن دے نہیں سن دے مولی تے حدیث شیخ الحدیث دے سن دے اللہ کی خبر سنو میری اللہ کہیں فمد بالفرض اگر سن بھی لیتے تو تھوڑا کچھ نہ بنا سکتے تھوڑی بگڑی نہ بنا سکتے تھوڑی قسمت کھوٹی کھری نہ کر سکتے تھوڑی مشکل کشائی نہ کر سکتے تو کو بیٹا بیٹی نہ دے سکتے تو کو نفع نہ دے سکتے نقصان تو نہ بتا سکتے اے میں خدا دی خبر ہے اور سنتے بیٹھے ہو اگلا جملہ بہترین سنو میرے مالک نے فرمایا والا ينبئك مثل خبیر ولا ينبئك مثل خبیر نہ خبر دے سیو میں سنا تینو مثل خبیر بادشاہ دے میں خدا خبیراں پوریاں خبراں رکھے نا مینوں کامل علم ہے میں کامل علم والا خدا دا جو نہیں پکار سن دے ایو جیاں خبر تک کہہ نہیں دیونی رسالاں لے آوے سن اخباراں لے آوے سن مفتی دے کون والے آوے سن جی مدرس دے کون والے آوے سن وہ سارے تے کو سن دین تے میں خدا تے کو جائے نہیں سن دے ولا ينبئك مثل خبیر واہ میرا اللہ اس تے محنت کرنی ہے تو سن دے بیٹھو اس تے لچ گڑچ نہیں فستا بھی بات عمر ان مسئلے کو کرکار مار کے بیان کرنے شیشہ توڑی جائے ان نہیں جو لچک والی شے بنو ہم تو لچک ہونے ڈونا تک ہوتا ہوں لیکن لچک ضرور یہ لچک ہے نا جی سنتے تو ہیں لیکن کار کچھ نہیں سکتے سنتے ہی آپ کو لچک رہ گئی
آپ کو لچا کے اللہ پاک لچا کو پیڑ توڑ کے رکھ لیتا ہے، لا یسمعوا دعاء، اور سنتے بیٹھو۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو دین دی صحیح سمجھ نصیب فرماوے۔ عزت محنت کرنی میں دوستوں پہلے یاد کرتے محنت کرو، بات انشاءاللہ جب بیان کے صبح تو لذت حاصل، اور اللہ سبحانہ وتعالی بات ہے دوسرا میری توحید دے مسئلے کھول کے بیان کرے سو، محنت کرے سو، میں خدا فانو کامیابی دے سا۔ سونے نبی پاک نے محنت کی تھی، جہاد کی تھی، ریاضت کی تھی، ایڈے تھکن تھکن تھکن، خدا دی قسم اللہ ایسی شان عطا فرمائیے، ایسا سیر نبی پاک کو کہے یہ سیر دی کوئی مثال ہی کوئی۔ کتنے بلندیاں، پتھر لگے، پاک خون زمین سے آئے، بھائی کاٹا ہویاں، وطن چھوڑے، برادریاں چھوڑیاں، سب کچھ ہوئے، یار کچھ گئے، ٹکڑے ٹکڑے ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن میرے خدا ایسی کامیابی ہکے سیر عطا فرمائی کہ نبی پاک چلتے 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 آسمان تلے رہ گئے، آپ کو جنت جہنمی تلے رہ گئی، آپ کو سونا نبی پاک سیر کریں دے کر دے اتھے چل گئے کہ اتو صرف اللہ کی ذات باقی رہ گئی۔ آپ کو فرشتے تلے، نبی سارے تلے، ولی سارے تلے، آسمان تلے، جنت جہنم تلے، اور ساری چیزاں تلے رہ گیا، محمد مصطفیٰ اتنا تل گیا، اتو صرف اللہ کی ذات باقی رہ گئی۔ اللہ جلے عزت عطا فرمائے دے، بلندیاں عطا فرمائے دے، عز عطا فرمائے دے، لیکن یہ مسئلہ بیان کی کرے خدا دی قسم گلیاں چڑھن کوئی نہ لے دا، مکے شریف دی گلیاں بند ہو گئیاں، کنڈے بچھے پہ، ہائے ہائے گن سٹیندے پہ، سب کچھ، آخر نبی پاک مکہ شریف چھوڑنا پیا، لیکن ساری محنتوں کے باوجود اللہ پاک نے کامیابی نصیب فرمائے۔ اللہ کریم میں کو بھی تو سارے حضرات کو دین دا صحیح خادم بناوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا۔ سارے بیماروں واسطے دعا فرمائے اللہ ہر مریض کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ میری صحت واسطے بھی دعا فرماؤ کہ اللہ پاک صحت کاملہ عطا فرمائے، اپنے فضل تے اپنی رحمت نال دین دی خدمت واسطے، دین کے عمل دے واسطے اللہ پاک خلوص عطا فرمائے، ساری نیتوں کو اللہ کریم خالص کر دے، ساری عقیدہ کو خدا خالص بنا دے، سارے اعمال کو اللہ پاک خالص بنا دے۔ اللہ سے یہاں سے محتاج ہیں، سارے نفس دیاں بڑیاں پلیتیں، سارے عملوں دیاں بڑیاں کوتاہیاں میرا اللہ، ساری نیتیں خراب تھی وین، یا اللہ سارے حال تے مہربانی فرما، اساں اپنے سارے گناہ دی معافی منگے، نستغفرک و نتوب الیک، ہر قسم دے گناہ کروں یا اللہ، کفر تے شرک بدعات کروں، ہر قسم دی نیتاں گندیاں کروں یا اللہ سے معافی منگے، تو سارے حال تے مہربانی فرما۔ اور استاداں واسطے دعا منگو، پیراں واسطے اپنا واسطے دعا تے منگو، اللہ پاک سارا دی مغفرت فرماوے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ برحمتہ۔